بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ سامعین کرام، جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایک اور قوم کو قوت اور دولت بخشی، اس قوم کا نام عاد تھا۔ اس قوم کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور انہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کے ہاں بڑے بڑے باغ تھے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اور بڑے ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ ان کو اپنے ٹھاٹھ باٹھ پر اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ یہ کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنے لگے تھے۔ دولت کے نشے میں خدا کو بھول گئے تھے، سینکڑوں دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے مالداروں اور بڑے لوگوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا، بڑے اونچے اونچے محل بناتے اور ان میں اس طرح رہتے جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ عاد کی قوم میں جب بگاڑ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بالکل بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر کو پیدا کیا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ پوجا کے لائق تو بس اللہ ہی ہے، کوئی دیوی اور دیوتا اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے۔ انسان تو بس ایک اللہ کا غلام ہے، اس کو سدا اسی کا کہا ماننا چاہیے۔ کسی اور کا حکم ایسا نہیں ہے جسے مان کر انسان اپنی زندگی سدھار سکے۔ سب کا آقا اور مالک اللہ ہی ہے، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کمزوروں کے آقا بنو اور ان پر ظلم کرو۔ قوم کے سرداروں نے سن کر کہا، اے ہود، تم تو بیوقوف ہو گئے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے اور تم نے یہ سب باتیں اپنے دل سے گھڑ لی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا اور اس کا رسول ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس عالم کے پیدا کرنے والے مالک کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے بھلے کی کہہ رہا ہوں۔ میں تم کو اس کی طرف بلا رہا ہوں جو سارے عالم کو پالتا ہے۔ دیکھو، اسی مالک نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال تم جانتے ہو، ان لوگوں نے بھی ان کی باتوں کو جھٹلایا، نیکی کو چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کیا تھا، پھر وہ بھی خدا کو بھول گئے تھے۔ پھر دیکھو ان کا کیا حال ہوا، وہ کس طرح ڈبو دیے گئے۔ اب اسی مالک نے تم کو قوت دی ہے، یہ مال اور دولت اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تابع داری سے منہ موڑو گے تو تم بھی نہ بچو گے۔ عاد کی قوم کے سرداروں نے سب کچھ سنا اور سن کر بولے، اچھا تو ہم اب اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے بڑے بوڑھوں سے جو باتیں ہوتی چلی آئی ہیں انہیں ہم کیسے غلط کہہ دیں؟ کیا ہمارے بزرگ کچھ بیوقوف تھے جو انہوں نے ان دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کی تھی؟ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے بھائیو، بزرگوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ٹھیک نہیں۔ تمہارے مالک نے تمہیں بھی عقل دی ہے، اسے کام لو اور سوچو کہ کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں، کسی لالچ سے تو میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سوچو اور اس پر دھیان دو، اور دیکھو اگر تم نے میری باتوں پر کان نہ دھرا اور انہیں یوں ہی اڑا دیا تو اس عالم کا مالک تم کو بھی اسی طرح اپنے عذاب میں پکڑے گا جس طرح تم سے پہلے لوگ پکڑے گئے۔ اس کی بھیجی ہوئی باتوں کو سنی انسنی کر دینے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ قوم کے لوگ دولت کے نشے میں مست تھے، ان کو اپنے عیش اور آرام میں یہ ساری باتیں بالکل انوکھی سی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور بولے کہ اے ہود، معلوم ہوتا ہے تم پر ہمارے کسی دیوتا کی پھٹکار پڑ گئی ہے اور تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ جب ہی ایسی باتیں کر رہے ہو، اچھا تو تم عذاب کی دھمکیاں بہت دیا کرتے ہو، تو پھر تم اس عذاب کو ہی بلا لو۔ ہم تو تمہاری بات مانیں گے نہیں، ہم سے ایسی باتیں بہت سنی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سرداروں کی باتوں سے کوئی اثر نہیں لیا، وہ انہیں برابر سمجھاتے رہے۔ بہت تھوڑے سے آدمیوں نے ان کی بات مان لی اور باقی ساری قوم اپنے حال میں مست رہی۔ جب سمجھانے کی حد ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب اس قوم میں کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جو اللہ کے نبی کی بات مان لے گا، تو اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ ایک دن ایک طرف سے بادل اٹھا، سب لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ بولے، ہاں آج بادل اٹھا ہے، خوب مینہ برسے گا۔ بارش کی بڑی ضرورت بھی تھی ہے،
لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس بادل کو دیکھ کر وہ خوشی منا رہے تھے وہ تو وہی عذاب تھا جس کے لیے وہ بڑی جلدی مچایا کرتے تھے۔ وہ بادل نہیں تھا، ایک آندھی اٹھ رہی تھی، ایسی آندھی جسے اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ یہ آندھی کیا تھی؟ اللہ کا عذاب تھا جو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آندھی 7 رات اور 8 دن تک برابر چلتی رہی۔ بڑے زور کی آندھی، بہت زور کی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اونچے اونچے مکان، بڑے بڑے درخت، سب کے سب جڑ سے اکھڑ کر جا پڑے۔ ساری بستی میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا، بس حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان بچا لیے گئے۔ باقی سب کے سب اپنے مکانوں میں اسی طرح مرے کے مرے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہاں کبھی کوئی بستا ہی نہ تھا۔ عاد قوم کی بستیوں کے کھنڈروں کے نشان اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قوم ملک عرب کے جنوب میں بستی تھی اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا عرب کے لوگ ان کھنڈروں کے پاس سے گزرتے تھے اور جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک قوم رہتی تھی جو بہت طاقتور تھی۔ معزز سامعین، دولت کے نشے میں آدمی اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے من مانے خداؤں کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے۔ آدمی اللہ کا بندہ ہے، اسے بندہ ہی بن کر رہنا چاہیے اور اس کے احکام کی تابع داری کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنا اللہ کی تابع داری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ باپ دادا کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ ہمیں صحیح باتوں کو ماننا چاہیے اور غلط باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تھینک یو سو مچ۔